میرا نام زرقا ہے۔ میرے شوہر کے پیچھے کئی سال سے لیبیا میں نوکری کر رہے ہیں۔ ساس سسر میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے تنہائی کا احساس ہرگز نہ ہوتا اگر میری اولاد ہوتی تو۔ میری شادی کو 8 سال بیت گئے تھے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس بار زبیر بیرون ملک سے لوٹ کر آئے تو کچھ دن بعد ہی ہمارے ساتھ ایک ایسا سانحہ پیش آ گیا جس نے ہماری سمجھ بوجھ ہی گم کر دی تھی۔ میرے شوہر کی ایک ہی بہن تھی جو ان سے بڑی تھی۔ ان کی شادی میری شادی سے 8 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو 16 برس کا تھا۔ میرے میاں کے پاکستان میں آمد کا سن کر وہ ہم سے ملنے کراچی سے لاہور آ رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میرے شوہر کے بھائی اور بہن دونوں اس حادثے میں وفات پا گئے تھے، مگر ان کا بیٹا زندہ بچ گیا تھا۔ میرے شوہر غم سے نڈھال تھے۔ بہت بڑا صدمہ تھا جو ہمیں ملا تھا۔ میں خود بہت رنجیدہ تھی، پر آریان بھی گمسم سا ہو چکا تھا۔ اس بیچارے کے تو ماں باپ دونوں ہی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ میں کبھی اسے دلاسا دیتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ 1 مہینہ ہمارا اسی غم میں گزر گیا تھا۔ آریان کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اسی لیے میرے شوہر نے اپنے بھانجے کا اسکول میں داخلہ لاہور ہی میں کروا دیا تھا۔ میرے شوہر 1 مہینے بعد ہی واپس پردیس لوٹ گئے تھے اور میں اور آریان اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے۔ وہ بہت اداس رہتا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اسے اس غم سے باہر نکالوں، لیکن میں جب بھی اس سے بات کرتی تو وہ مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کا رویہ مجھ سے نہ جانے کیوں اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا، حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے باتیں کیا کرے، مجھے اپنی ماں سمجھے، چلو اس بہانے میری ممتا کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن آریان تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا ہے تو میں نے بھی اس سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں اس سے کھانے کا پوچھنے گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ جب میں نے پوچھا تم کس سے بات کر رہے تھے تو کہنے لگا اپنے دوست سے۔ وہ یوں گھبرا رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے کہا آ کر کھانا کھا لو۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اپنا موبائل چھپا رہا تھا۔ مجھے اس پر شک سا ہونے لگا تھا۔ میں اس کی ٹو میں لگ گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ اقدام مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ میں نے رات کو آریان کے کمرے میں جب گئی تو وہ سو رہا تھا۔ اس کا موبائل آن کر کے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں غیر اخلاقی قسم کی تصاویر اور ویڈیوز تھیں جو شاید وہ دیکھتا تھا۔ مجھے یہ جان کر بڑا افسوس سا ہوا۔ اس پر غصہ بھی بہت آیا کہ اسے شرم نہیں آتی یہ سب دیکھتے ہوئے۔ میں نے اس کا موبائل لیا اور اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اگلے روز آریان خاصا پریشان تھا، شاید اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ شام کو مجھ سے پوچھنے لگا آپ نے میرا موبائل کہیں دیکھا ہے؟ یہ سن کر میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا تمہارا موبائل میرے پاس ہے اور جس قسم کی تم ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے ہو بھول جاؤ کہ میں تمہیں تمہارا موبائل دوں گی۔ میرے سخت لہجے پر وہ مجھے قہر بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے مزید ڈانٹ دیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہاری شکایت تمہارے ماموں سے لگا دوں گی۔ وہ مجھ سے منہ سے تو کچھ نہ بولا، لیکن مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا لگتا تھا کہ مار ہی ڈالے گا۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑے گھور رہا تھا۔ بڑا بے خوف سا انداز تھا اس کا۔ میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ گھر سے باہر چلا جاتا اور پھر رات کو دیر سے گھر آتا۔ جب میں وجہ پوچھتی تو بنا جواب دیے ہی اپنے کمرے میں باہر چلا جاتا۔ مجھے اس کے انتظار میں دیر تک جاگنا پڑتا تھا۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، وہ تو مجھے حد درجہ پریشان کرنے لگا تھا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے اپنا پورا کمرہ بکھیر کر جاتا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بکھیڑا میرے لیے ڈالے رکھتا تھا۔ میں کھانا بناتی تو وہ گھر کھانے میں نقص نکالتا تھا، کہتا عجیب سا بنا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے کچھ اور بنا کر دیں۔ میں تو اس کی حرکتوں سے زچ ہونے لگی تھی۔ میں اگر کبھی بازار جانے کا کہہ دیتی کہ سودا سلف لا دو تو بڑے ہی نخرے دکھاتا تھا، مجھ سے پیسے بھی بٹور لیتا۔ میں تو آریان کی حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی، مگر بچہ سمجھ کر چپ کر جاتی تھی۔ ایک رات میں نیند سے جاگی تو پیاس کی وجہ سے میرا حلق خشک تھا۔ جب میں پانی پینے باہر لاؤنج میں آئی تو آریان بغیر آواز والی فلم دیکھ رہا تھا۔ شرم کے مارے میری جان نکل گئی۔ اسے شاید میرے کمرے سے باہر آنے کی امید نہ تھی، اسی لیے بے فکر تھا، لیکن مجھے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لڑکا تو بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ میں اس کے پاس غصے سے آئی اور جلدی سے پہلے تو ٹی وی بند کیا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر زمین پر پھینک کر بجھا دی۔ لیکن مجھ پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب آریان نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ لیا اور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا
آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ تمہارے ساتھ میں تو آریان کو دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ ہو گئی تھی۔ اس قدر بدلحاظ اور بدتمیز لڑکا تھا۔ وہ مجھے بڑے غصے سے بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس قدر غصے میں تھی کہ ضبط کرنے سے میرے آنسو بہنے لگے۔ میں تو اسے بچہ سمجھ کر اس کے سارے کام کر رہی تھی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے رہی تھی، لاہور کے سب سے اچھے اسکول میں سے داخل کروایا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی۔ یہ صلہ دیا تھا آج اس نے ہماری نیکی کا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر زبیر سے فون پر بات کی۔ میں نے آریان کی ساری حرکتیں، بدتمیزیاں اسے بتا دیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم میری کل اس سے بات کروا دینا۔ میں نے کہا اگر آریان نے یہی رویہ رکھنا ہے تو اس کا انتظام کہیں اور کروا دیں۔ زبیر نے کہا وہ اسے خود سمجھائیں گے، اور مجھ پر بھی غصہ کرنے لگے کہ میں دوبارہ یہ بات سوچوں بھی نہیں کہ وہ آریان کو کبھی الگ کریں گے۔ میں نے سوچا کہ اپنا بھانجا ہے تو زبیر اسی کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا آپ اسے سمجھائیں کہ وہ دوبارہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرے۔ اگلے روز میں نے زبیر کو فون کیا اور آریان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھا تھا، مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ میں نے فون اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کرو اپنے ماموں سے بات۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کچن میں آیا، میرا فون میرے سامنے شیلف پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی لال تھیں، ناک بھی لال تھی، آنکھوں میں نمی بھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ خوب رویا ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ رو دھو کر اس نے زبیر سے میری ہی برائیاں کی ہوں گی، اور زبیر کو بھی اب یہی سچا لگے گا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ کاندھے سے لگ گیا، دھیمے سے بولا مومانی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو اسے میں حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں نے کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ آریان نے بڑی تمیز سے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن کچن میں لے جا کر خود دھونے لگا۔ میں تو پریشان سی ہو گئی کہ ایسا بھی زبیر نے اسے کیا کہہ دیا تھا۔ وہ تو ایک دم تیر کی مانند سیدھا ہو گیا تھا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب شام کے وقت وہ مجھ سے پوچھنے لگا مومانی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو مجھے بتا دیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، چلو انسان کا بچہ بن گیا، ورنہ اس نے تو میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں نے رات کو اس کی پسند کی بریانی بنائی تاکہ اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے۔ مجھے بھی اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ وہ الٹے سیدھے نشے کا شکار نہ ہو جائے۔ اب آریان میرے ساتھ ہلکی پھلکی بات کر لیتا تھا، اگر اسے کسی سبجیکٹ میں مشکل ہوتی تو مجھ سے پوچھ بھی لیتا تھا۔ میرا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہوتا چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ جب وہ رات کو میرے ایک جوس کا گلاس لے کر آیا، کہنے لگا یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا اور جوس پی لیا۔ چونکہ وہ جوس میں نے سونے سے کچھ دیر پہلے ہی پیا تھا، اسی لیے میں لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ مجھے خود پر حیرت ہوئی، مجھے کیسے اتنی دیر تک نیند آ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آریان تو تب تک اسکول نہیں جاتا جب تک میں اسے نہ اٹھا دوں، اسی لیے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا، اس کا اسکول کا بیگ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کے بکھرے ہوئے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ اسکول جا چکا ہے۔ میں نے شکر کیا کہ چلو شکر ہے یہ لڑکا کچھ تو ذمہ دار ہوا۔ لیکن آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو بڑے ہی خوشگوار موڈ میں تھا۔ کھانے کے دوران مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا، نہ جانے کیوں مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب میں نے اسے وجہ پوچھی تو کہنے لگا آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر کچھ حیرت سی ہوئی مجھے، آج تک تو اس نے کبھی میری یوں تعریف نہیں کی تھی۔ میں نے کہا خیر تو ہے، میں تمہیں کیوں اچھی لگنے لگی ہوں؟ تمہیں تو مجھ سے بہت بدظن رہتے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بس ایسے ہی، تب آپ اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اب تو بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال دی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے آریان کی نظریں کچھ چبھنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا۔ میں پہلے تو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی رہی کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ بظاہر تو اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی نظروں پر مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا۔ میرے پورے وجود پر سفر کرتی میں اب اس سے کترانے لگی تھی۔ وہ 16 سال کا تھا۔ ایک بار ہم رات کا ڈنر کر رہے تھے جب وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا زبیر ماموں کو آپ مس تو بہت کرتی ہوں گی۔ میں نے کہا ہاں، وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا ظاہری سی بات ہے، شوہر کے بغیر 1 سال گزارنا بڑا مشکل ہے، کہاں آپ سے گزارا ہوتا ہوگا۔ یہ سن کر تو میں چونک سی گئی۔ اس نے عجیب قسم کی بات کی تھی، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے کہنے لگا آپ کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں۔ اس کی تعریف مجھے کچھ بری سی لگی، میں نے اسے فوراً سے ٹوک دیا۔ میں نے کہا چپ چاپ کھانا کھاؤ، بے فضول مت بولا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک بار میں کچن میں شام کی چائے بنا رہی تھی،
اس نے عقب سے آ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے. میری چیخ نکل گئی. پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کون ہے. میں نے ایک جھٹکے سے وہ ہاتھ ہٹائے تو سانس لینا بھول چکی تھی. وہ مسکرا کر کہنے لگا, میں نے تو آپ کو ڈرا دیا. پھر ہنسنے لگا. میں نے کہا, یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا, یہ بدتمیزی نہیں ہے, مجھے آپ پر پیار آ رہا تھا. آخر آپ میری ممانی جو ہیں, اسی لیے میں نے کہا تم ذرا مجھ سے فاصلے پر ہی رہا کرو. نہ جانے کیوں میں اس کی نظروں سے بدحواس سی ہونے لگی تھی. کہنے لگا, میں آپ کے لیے جلیبیاں لایا ہوں. اس کو پتا تھا کہ میں میٹھا شوق سے کھاتی ہوں. پھر اس نے ایک جلیبی نکال کر مجھے خود اپنے ہاتھ سے کھلائی. چونکہ وہ میرے منہ میں ڈال چکا تھا اسی لیے مجھے کھانی پڑی. لیکن اسے کھاتے ہی آدھے گھنٹے بعد میرا سر چکرانے لگا تھا. میں اپنے کمرے میں چلی گئی. میرے سر کے چکر شدید ہونے لگے. میں وہیں لیٹ کر سو گئی. لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے. آریان میرے برابر میں سو رہا تھا. وہ یہاں کیوں آیا تھا اور میرے ساتھ سویا کیوں؟ میں بری طرح سے پریشان تھی. میں نے اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میں نے کہا, تم میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ بہت مطمئن تھا. کہنے لگا, مجھے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا, اسی لیے میں یہاں آ کر سو گیا. میں اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی. میں نے کہا, تم ہوتے کون ہو میرے پاس آ کر لیٹ کر سونے والے؟ وہ کہنے لگا, میں بچہ ہی تو ہوں, ڈر لگ رہا تھا. مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے. میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو میں نے اس کو گھر پر رکھ لیا. شرم کے مارے اب سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں. ایک ماہ بعد میری طبیعت بہت خراب سی ہونے لگی. میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر اس نے مجھے سنائی میں چکرا کر رہ گئی. میں پریگننٹ تھی. یہ سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے. میں رونے لگی. مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب آریان نے کیا ہے, کیونکہ وہی مجھے کچھ ایسی چیزیں کھلاتا تھا جس کی بعد میں سو جاتی تھی. میرا جی چاہا کہ میں آریان کو جان سے مار ڈالوں. یہ کیا کیا اس نے میرے ساتھ؟ میں ضبط نہیں کر پا رہی تھی. کلینک سے باہر نکل کر میں اپنے گرتے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی. مجھے لگا میں گٹر میں گر چکی ہوں. مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی. جب ایک روز اس کو میں نے ڈانٹا تھا تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے بہت برا پیش آئے گا. اب سب کچھ مجھے سمجھ آنے لگا تھا. جب بھی وہ مجھے جوس پلاتا یا بازار سے کوئی چیز لا کر کھلاتا تھا تو مجھے کچھ دیر کے بعد ہی نیند آنے لگتی تھی. اور جب میں صبح اٹھتی تھی تو میرے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے. لیکن اس وقت تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. مجھے گھر کے کاموں کی جلدی ہوتی تھی. شاید وہ مجھے نشہ دیتا تھا. میں اس وقت شدید اذیت میں مبتلا تھی. اسے ذرا شرم نہ آئی ایسا گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے. میں روتے ہوئے گھر پہنچی تھی. لیکن جب دروازہ کھولا تو میں بری طرح سے حواس باختہ سی ہو گئی. میرے سامنے زبیر کھڑے مسکرا رہے تھے. کہنے لگے, کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو ساری دنیا جیسے اجڑ چکی تھی اور اسے برباد کرنے والا بھی میرے شوہر کا بھانجا تھا. میں اندر آتے ہی زبیر کے ساتھ لگ کر رونے لگی. وہ سمجھے کہ شاید میں انہیں اچانک دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی, لیکن میں تو اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی. وہ مجھے دلاسا دینے لگے. بس کریں ممانی, کچھ تو شرم کریں. آپ اکیلی تھوڑی ہیں, میں بھی تو یہیں موجود ہوں, میرا ہی کچھ لحاظ کر لیں. میں زبیر کے ساتھ لگی سسک رہی تھی. جب میرے کانوں میں آریان کی آواز پڑی, میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا تو ہنس رہا تھا. میرا جی تو چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں, اس کا گلا دبا کر اسے جان سے مار ڈالوں. اگر زبیر آج واپس نہ آتے تو میں اسے سچ مچ ہی مار ڈالتی. اس کمینے نے کیا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا تھا میرے ساتھ. میں بہت بڑے ضبط سے گزر رہی تھی. رات کو جب زبیر سو گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر آریان کے کمرے میں آ گئی. وہ اب بھی موبائل دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھنے میں اتنا گم تھا کہ ارد گرد سے بالکل غافل تھا. میں اس کے پاس پہنچی تو اب بھی وہ ویسے ہی بےہودہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا. میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کہا, تم کس قدر گھٹیا انسان ہو. وہ مکار شخص یہ کہنے لگا, میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا, تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو. میں نے اپنی رپورٹس اس کے منہ پر ماری. اس نے وہ رپورٹس پڑھی تو مسکرا کر کہنے لگا, یہ اس تھپڑ کا جواب ہے جو آپ نے میرے منہ پر مارا تھا. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ہاتھ سے تھپڑ کھاؤں گا؟ آپ ہوتی کون تھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے والی, مجھے میرے کاموں سے روکنے والی؟ وہ غصے سے بول رہا تھا. میں رونے لگی. میں نے کہا, میں نے تو تمہارا بھلا سوچا تھا تاکہ تم برائی سے بچ جاؤ. وہ کہنے لگا, مجھے آپ شروع ہی سے اچھی لگتی تھی, لیکن جب ماموں یہاں سے چلے گئے تو میرا دل بس آپ کے قریب آنے کے لیے اکساتا رہتا تھا. لیکن میں پھر بھی آپ سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن آپ ہر وقت مجھے جب ڈانٹتی رہتی تھی, مجھے جب آپ پر غصہ آنے لگتا تھا تو آپ مجھے بالکل بچوں کی طرح سے ٹریٹ کرتی تھی. اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں بچہ نہیں تھا. اسی لیے جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا.
اس کے بعد آپ نے ماموں سے میری شکایت لگائی، مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، اسی لیے آپ کے ساتھ میں نے یہ ڈرامہ رچایا اور آپ کو بہانے سے وہ نشے کا جوس پلایا اور آپ کے ساتھ یہ سب کر ڈالا۔ میں نے کھینچ کر ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا گلا دبا دیتی، آریان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے زبیر غصے سے بھرے کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر تو ہم دونوں کی جان ہی نکل رہی تھی۔ زبیر غصے سے اندر داخل ہوئے اور آریان کو مارنے لگے۔ میں پہلے ہی سے رو رہی تھی۔ زبیر نے آریان کو بے تحاشا مارا، اتنا مارا کہ مار مار کر ادموا کر دیا۔ وہ مجھے غصے سے بولے کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں وہاں سے باہر نکل گئی۔ رات بھر زبیر میرے پاس نہیں آئے۔ میں روتے دھوتے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو زبیر آریان کا سامان باندھے اسے باہر لے گئے، پھر شام کو واپس لوٹے۔ مجھے کہنے لگے میں نے آریان کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی بھول ہو جائے گی۔ میں تو اسے بچہ ہی سمجھتا رہا، مگر وہ حرام خور نکلا، رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ میں رونے لگی تھی۔ چند دن بعد زبیر مجھے ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور میری اس مسئلے سے جان چھڑا دی، ورنہ ساری زندگی یہ عذاب مجھے جھیلنا پڑتا اور میں رو رو کر مر جاتی۔